بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى آخر الحديث. أخرجه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی میں ہمیں عدم سے وجود بخشا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے بے شمار تکلیفوں کا سامنا کیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں اور
میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں فکر آخرت کے موضوع پر بحث کی جائے گی۔ معزز سامعین و سامعات، یقیناً اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر ہمیں زندگی بخشی، ہمیں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اس چیز کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دو زندگی عطا کرے گا۔ پہلی زندگی تو ہم جو دنیا میں جی رہے ہیں یہ ہماری پہلی زندگی ہے۔ اسی طرح سے دوسری زندگی جب ہم مر جائیں گے، جب ہمیں قبر کے اندر داخل کیا جائے گا تو وہاں سے ہماری دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ زندگی آخری زندگی ہے، اور دوسری زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ہماری دوسری زندگی ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو دو زندگی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا، اس میں ایک زندگی مستقل ہے، عارضی ہے، وقتی طور کے لیے وہ زندگی ہے، اور جو دوسری زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا وہ زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، اور ہمیشہ چلنے والی۔ اس میں موت کو موت آ جائے گی لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیسے تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو۔ سوال پوچھتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین کا احسان یہ ہے کہ تم تو مردے تھے، تم کچھ نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی بخشی، اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العالمین تمہیں موت دے گا، موت کے بعد پھر اللہ رب العالمین تمہیں دوسری زندگی دے گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین یہاں پر اپنا احسان جتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہی تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اسی طرح سے سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ موت کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا، اور حیات کو، زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین اس موت و حیات کے ذریعے سے یہ آزمائے تم میں جانے کہ کون تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ جو دنیاوی زندگی ملی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ مستقل زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وقتی زندگی ہے جس کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اور جو دوسری زندگی، جو مستقل زندگی ہے، جو ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں اس زندگی میں تیاری کرنی ہے۔ جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، علینا رجل، کہ ہمارے اوپر ایک آدمی رونما ہوا، ایک شخص دکھائی دینے لگا، شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، کہ جس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور جس کے بال بالکل کالے تھے، مکمل کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، کہ وہ شخص ایسا تھا کہ ہم تو اسے جانتے نہیں تھے لیکن اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی سفر کے آثار بھی رونما نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ آئے اور فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملائے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وقال یا محمد، پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، کہ اسلام کیا ہے مجھے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام یہ ہے کہ بندہ اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے اگر وہ اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے۔ فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ قال صدقت، کہ تم نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تعجب میں پڑ گئے، ہمیں یہ بات عجیب لگی کہ سوال بھی کر رہا ہے، سوال کا جواب ملنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اسی طرح سے آخرت کے دن پر، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح سے تقدیر پر یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اس چیز پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے عطا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم تیاری کریں۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم جب مومنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مومنوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ کرتا ہے، تو جنت کا جہاں تذکرہ کرتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گی۔ اسی طرح سے جو جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی۔ کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا کہ اس ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ زندگی اصل زندگی ہے، اس زندگی میں اگر ہم کامیاب و کامران ہو گئے تو وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ جنت میں داخل کیے جانا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا، اور خوش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر ہمیں جنت میں ڈالتا ہے اور جہنم سے ہمیں نجات عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ مثال لے لیجئے کہ جب ہمارا امتحان قریب ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، لیکن تیاری سے پہلے ایک چیز ہمیں ستاتی ہے، جب وہ چیز ہمیں ستاتی ہے تبھی ہم تیاری کر پاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ وہ چیز ہے کہ فکر، کہ ہمیں یہ ٹینشن، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب امتحان آنے والا ہے، اس کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر آخری درجہ جو ہوتا ہے امتحان دینے کے بعد وہ نتیجہ رزلٹ کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم تیاریاں کریں، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہماری زندگی
آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کچھ جدوجہد اور کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، تو ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پائیں گے۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس زندگی میں جی رہے ہیں، ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ کمانے کے پیچھے ہم جو بھاگ رہے ہیں، ہم اس چیز سے باز رہیں۔ پیسہ کمائے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن پیسے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کو اگر بھول جائے تو یہ بات غلط ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کرنا چھوڑ دیں تو یہ بات غلط ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں یا اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں، اپنے معاشرے کا مطالعہ کر کے ہم ذرا یہ بتائیں، اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کتنا خوش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں دے رہا ہے، ہم اس میں اللہ رب العالمین کے لیے کیا، اللہ رب العالمین کی کس طرح سے شکر گزاری کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے تو اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، مال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو بھی خوش کریں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اور اپنی جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے متعلق بھی ذرا سوچیں۔ کل قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوگی، اس دن کی خطرناکیاں کیا ہوگی، یہ اس چیز کو ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں اور بہت مرتبہ سمجھے ہوگے، لیکن آئیے کہ ایک کچھ خطرناکیوں کو، قیامت کی کچھ بات بالکل واضح ہو سکے کہ اس دن کے ہولناکیوں سے ہمیں بچنا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی ہے۔ تو قیامت ہماری آخری زندگی، دوسری زندگی کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جب انسان اس دنیا سے وفات پاتا ہے اور جب وہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہیں سے اس کی آخرت کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں فرماتے ہیں کہ دو فرشتے منکر نکیر آسمان سے اترتے ہیں، مردے کو بٹھا کر اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات پوچھتے ہیں۔ سوالات میں اگر بندہ کامیاب ہوتا ہے، اگر نیک اعمال کرنے والا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا تو وہ ان سوالوں کے جوابات دے گا، تو وہ نیک ہوگا تو اس کو کیا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ اس کو وہیں سے اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، اس کی جتنی نگاہ جا سکتی ہے۔ وہی جب ایک آدمی بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کا لباس اور جہنم کا بچھونا بچھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، وہ ہتھوڑے کے ذریعے سے اس کی قبر میں دھلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا عذاب وہیں سے چالو ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے اللہ رب العالمین قیامت قائم کر دے گا۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچو کہ جب قبر میں داخل ہونے کے بعد ہی سے ہمارے اجر و ثواب کا اور ہمارے جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کا دن جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اس دن دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، مرضعہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اسے چھوڑ دے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور اس دن کی
کی گہرائی اس دن کی ہولناکی اور خطرناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر عورت جو حاملہ ہوگی، جس کی پیٹ میں بچہ ہوگا، وہ اپنا حمل ثابت کر دے گی، وہ اپنا حمل گرا دے گی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھیں کہ اپنی ماؤں کو کہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک بالخصوص ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، کیا وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور رکھ پاتی ہے؟ نہیں۔ وہ ایک ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، قیامت کی ہولناکی اس قدر ہوگی، خطرناکی اس قدر ہوگی کہ وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو ثابت کر دے گی۔ وہ تمنا سے سکارا، اور جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ شراب پیے ہوئے شراب کی نشے میں دھت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما هم بسکارا، کہ وہ لوگ شراب کی حالت میں نہیں ہے، نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب اس قدر شدید ہے، اتنا سخت ہے کہ وہ اس اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھ کر وہ دنگ رہ جائے گے، وہ افسوس کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کی ہولناکی یہ ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے، بے شمار ہولناکیاں ہے، جسے انشاءاللہ کسی خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمیں ہماری بار بار ہدایت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں تم کہاں کھو رہے ہو، تمہاری جو زندگی اصل زندگی ہے اس زندگی کے لیے تم تیاری کیوں نہیں کرتے، تم اپنے مال کمانے کے پیچھے اپنی آخرت کی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں پر ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، آخرت قیامت قریب آ چکی ہے۔ وهم في غفلة معرضون، لیکن یہ ایک انسان ہے کہ جو غفلت میں خواب خرگوش میں سویا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھنجھوڑتا ہے، دھکارتا ہے کہ تم کہاں کھوئے ہوئے ہو، مال کے چکر میں، مال کمانے کی صورت میں تم کس چیز کو کھو رہے ہو، تم اپنی آخری زندگی کو تم برباد کر رہے ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو بھی ساتھ میں لے کر چلے، اللہ رب العالمین کی بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، مال کمائے، دنیا کمائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آخرت کے لیے بھی تیاری کریں، کیونکہ ہماری آخری زندگی، ہماری جو اخروی زندگی ہے وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ اور اسی چیز کا آج کے اس خطبے میں میں اسی چیز کو واضح کرنے آیا ہوں، آخرت کی فکر کے بارے میں بیان کرنے آیا ہوں کہ ہم دنیاوی زندگی میں جس قدر عیش و آرام سے جی رہے ہیں، جس قدر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں اور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کا اپنے آپ کو مصداق بنائیں کہ آخر یہ سوچ لے کہ آخرت کی زندگی ہی ہماری اصل زندگی ہے، اور اسی میں اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ زیادہ پیسے کمانا، بنگلے بنانا، زیادہ پراپرٹی کا ہونا یہ ہماری اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو اپنی اصل کامیابی سمجھ کر آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفسوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے نفسوں کو جھنجھوڑیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور آخرت کی زندگی جو ہماری اصل زندگی ہے اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اور جنت میں داخلے کا اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کے جو اعمال ہے، جو اسباب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اسباب کو ہم اپنائیں، ان اعمال پر ہم خود عمل کریں۔ یہاں پر میں ایک اور چیز واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہیں آخرت کی فکر اس قدر لگی رہتی تھی کہ وہ دنیا کو بھول جانا پسند کرتے تھے۔ گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ،
کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا عمل بتائیے، ایسا عمل کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکے. تو کیا وہ دنیا کے چکر میں تھے؟ نہیں، وہ لوگ آخرت کی فکر کرتے تھے. انہیں اس چیز پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا کہ جو اللہ اس دنیا میں ہمیں زندگی دینے پر قادر ہے، جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھانے پر بھی، دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی قادر ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس طرح سے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ننگے اور اسی طرح سے بغیر ختنہ کے، ویسے ہی کل قیامت کے دن میں ہمیں اٹھا لیا جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخرت کی زندگی ہماری اصل زندگی ہے، اور اسی میں اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہم اصل کامیابی کا حقدار بن جائیں گے. اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے وہ اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کر سکے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کے اندر آخرت کی فکر کو جگا دے. الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل نکال. الہ العالمین جو بے اولاد ہے تو انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے وہ احباب جو قبروں میں جو انتقال کر چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی بھی مغفرت فرما. تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.